بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات باواز بلند درود پاک پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ و مفہوم اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ اپنے محبوب کو فرمایا ہے۔ کس کو؟ کس زبان کو فرمایا؟ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس زبان مبارک کو ارشاد فرمایا ہے جو زبان بغیر اللہ کے حکم کے بولتی نہیں، جو زبان رب کے حکم کے بغیر بولتی نہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ معظمہ کے اندر بڑی تکالیف جھیلی۔ میری بات غور سے سنو، میرے نبی کو پتھر بھی مارے گئے، طائف کے اندر میرے آقا گئے، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے خون مبارک رواں ہوا، ایڑی مبارک تک میرے حضور کا خون مبارک آ گیا۔ لوگوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کے لگا دیا، اور معاذ اللہ جو گستاخیاں وہ کر رہے تھے میری زبان کی جرت نہیں وہ میں کہوں، لیکن خدا کی قسم میرے آقا نے وہ برداشت کی۔ اگر برداشت نہ کرتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، آج میں اور آپ نبی کی امت کے دعوے دار نہ ہوتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ معظمہ میں ہیں۔ محترم بھائی بات غور سے سن، حرم کعبہ شریف کے اندر بطن کعبہ میں میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اور اس کے دوستوں نے، خبیثوں نے میرے نبی کے کمر اطہر کے اوپر اونٹ کی اجال رکھ دی۔ کیا رکھا؟ پنجابی کہندے نے اوجڑی، جدے گوبر ہوندا ہے۔ میرے حضور دی کتے رکھیا؟ کانڈ دے اتے رکھ دیتا۔ پنجابی کہہ رہے ہیں، کمبر نہیں سمجھ دی، کانڈ دے رکھ دیتا۔ میرے نبی سجدے چ نے، گل تے دسو وہ چھوٹی جی ہوندی ہے، وہ دا وزن چھوٹا جہا ہوندا ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے نہ سر اٹھایا اور نہ زبان پہ کوئی گلہ کیا۔ ادھر میرے آقا کی پاک لخت جگر، میں نے اب بات کرنی ہے عظمت کی، ادھر میرے نبی کی پیاری لخت جگر جو سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، جو سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں قرآن کی جو بات ہے نا، میرے نبی کو اللہ نے فرمایا ازواج جمع ہے زوج کی، اور پھر کیا فرمایا؟ بنات، تے آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں اور آپ کی کیا؟ بنات۔ یہ میرے رب نے کن کو فرمایا؟ حضرت صاحب تھوڑے شگرد ڈلے ٹلے نے، مولوی تھوڑی سے بولو۔ اللہ نے اپنے نبیاں فرمایا محبوبہ تیریاں بیویاں اور تیریاں بیٹیاں۔ یہ غلط دسو، اللہ قرآن پہ فرمائے محبوبہ تیریاں بیٹیاں نے، اسی کھچ ترو کے تنہ نو فارغ کر کے ایک تے بہ جائیے، کیا اسی قرآن دا کہنا منیا؟
میں نے عظمت بیان کرنی ہے، میں کوئی خدا کی قسم سر سے پاؤں تک میرے ایک ایک بال کو کاٹ دے، میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی غلامی اور عقیدہ اہل سنت کے سوا مجھ میں کچھ اور نہیں۔ میں ہر مسلک کے پاس جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، چونکہ میرے رب کا یہ مجھ پہ احسان ہے، مجھے بات کرنی آتی ہے، کیونکہ اس ادارہ منہاج القرآن کے جو بانی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین حضور قائد محترم، آپ کا بھی تو یہی وتیرہ ہے، ہر مسلک اور ہر مذہب کے پاس جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ہم نے اپنے نبی کا پیغام پہنچانا ہے، اگر ہمارے پلے میں کچھ نہ ہو تو ہم ادھر بھی نہیں آ سکتے۔ یہ بعض لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے جب اکابر کسی دوسری قوموں کو بلاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں۔ میرے حضور کے پاس سارے قبائل آتے، میرے حضور کے پاس کافر بھی آتے، یہودی بھی آتے، کسی کو میرے نبی نے دربار سے نکالا؟ بولے جی خدا کے واسطے، کسی ایک عیسائی نو کیا ہوئے تو عیسائی ہے چل میری مسیتوں بات اٹھ جا، کسے ایک یہودی نو کیا ہوئے میرے نبی نے چل چل تو یہودی ہے پر اٹھ جا، کسے آگ دے پجاری پارسی نو کیا چل میری مسجد چھڑ دے؟ نہیں، خدا کی قسم اگر آپ نے واقعی سنت مصطفیٰ کو قائم و دائم کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا پیار دیکھو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، محترم بھائی، ادھر میرے آقا کی پاک شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت، اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال ہے۔ کتنی؟ 5 سال عمر ہے۔ میں نے عظمت اہل بیت بیان کرنی ہے، عظمت حسین علیہ السلام بیان کرنی ہے۔ بات ہے کہ حسین ہے کون، پہلے بیان کروں گا تو حسین کی طرف آؤں۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارو، جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو پتا چلا کہ میرے بابا کے جسم مبارک پہ کسی نے اونٹ کی اجال رکھ دی ہے، آؤ بتاتا ہوں، آج میں بتاتا ہوں یزید کتے کو دشمنی کہاں سے تھی، یزید کی دشمنی کہاں سے چلی۔ یہ بڑی علماء بیٹھے ہوتے تو خدا کی قسم مجھے داد بھی دیتے اور کل قیامت میں میرے ساتھ کھڑے بھی ہوتے۔ آپ لوگ سن کے صرف واہ واہ سبحان اللہ بے شک نہ کہو، بس سن دے جاؤ۔ میرے آقا دی پیاری شہزادی آئی اپنے نکے نکے معصوم ہتھاں دے نال، 5 سال دی شہزادی سن، او جال جیڑی سی انہوں اپنے بابا دے جسم تو دور کر دیا نے۔ جس وقت دور کر لئی، ہون سنو یزید کتے نو دشمنی کتھوں ہوئی، اس لائن کو دشمنی کیوں ہوئی؟ میرے نبی کی پاک شہزادی نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے فرمایا، اے میرے رب، عمر 5 سال ہے، بات غور سے سنو، ایسے میرے نبی نے نہ فرما دیا اے میری رخت جگر تو سیدۃ النساء العالمین ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا کی پاک شہزادی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فریاد کی، اے مالک، جس کتے نے میرے باپ کی توہین کی ہے اسے نیست و نابود کر۔ پھر مارکہ بدر آپ کے سامنے ہے، مارکہ بدر آپ کے سامنے اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوا ہے جو 2 ہجری میں لڑی گئی۔ محترم بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے رات کو دائرے لگائے، علامہ صاحب تشریف فرمائیں، رات کو اپنی چھڑی مبارک اپنے عصا سے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ خدا کی قسم راوی بتاتے ہیں جہاں میرے نبی نے اپنے عصایہ مبارک سے دائرے لگائے، وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہاں سے ایک سوتر بھی نہ ادھر ہوئے نہ ادھر، وہی قتل ہوئے۔ اب وہ جو قتل ہوئے کفار مکہ، قریش مکہ، سرداران مکہ، یہ خبیث ان کا دوترا پنجابی کہنے، ویسے نواسا کہنے نے،
عربی میں سبت کہتے ہیں، یہ ان کا دوترا تھا۔ کیا تھا؟ ایدے اندر سپ پڑدا رہا۔ کی ہویا؟ سپ پڑدا رہا، سپ پڑدا رہا کہ جدوں ہی میرا ہاتھ پیا میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی آل تو بدلہ لاؤں۔ یہ جنگ کہاں شروع ہوئی تھی؟ حرم کعبہ میں۔ بد دعا کس نے دی؟ خدا کے واسطے بولو یا خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ اب اس دعا کا اثر جو تھا بدر میں ہو گیا، ایک ایک کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب محترم بھائی آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنی؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ان کا ذکر کثرت سے کیوں آیا؟ چونکہ یہ سب سے چھوٹی تھی۔ 3 شہزادیاں میرے آقا کی وہ دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی۔ میرے نبی کے ایک پیارے سبت یعنی میرے آقا کے ایک پیارے جو نواسے سیدنا عبداللہ جو 2 سال کی عمر میں بارگاہ رب میں پہنچ گئے۔ کدی کسی نے دسیا؟ ایماندار نے دسو۔ حضرت صاحب بیٹھے میری گل غلط ہے میں زبان کٹوا دیں۔ 2 سال کی عمر میں، اس لیے ان تینوں بیبیوں پاکوں سے اولاد کا سلسلہ نہ چلا، چونکہ اللہ نے جو بنانا تھا قانون، وہ اللہ کی مشیت جو تھی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی اولاد امطار کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ کیا میرے نبی کے شہزادے نہیں زندہ رہ سکتے تھے؟ لیکن خدا نے جیڑا نظام اپنی مرضی نہ بنایا سی وہی چلنا سی۔ محترم بھائی الغرض، میرے اللہ نے کی فرمایا؟ محبوبہ مکے تکلیفاں اٹھائیاں، طائف پتھر کھادے، بھکھاں کٹیاں، محبوبہ انہاں کو کچھ نہیں ہو منگیا، محبوبہ انہاں کو کچھ نہیں ہو منگیا، ہون مانگ۔ یا ربا کی منگا؟ یا ربا کی منگا؟ رب نے قرآن اتار دی، آیت اتار دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ محبوب اب ان سے یہ مانگ، میں نے جتنی تکالیف برداشت کی، میں نے تجھے نور اسلام سے نوازا، میں نے تجھے قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے نوازا، میں نے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ اگر میں تجھ سے مانگتا ہوں تو میری اہل بیت سے وہ محبت جو مودت والی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے، سر راہ چلتے چلتے کسی سے دوستی ہوگی، وہ محبت ہے۔ مودت وہ ہے وہ جو ایسے ہو، کبھی ان کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس نے مانگی ہے؟ ہاں مولوی سمجھدار، اللہ نے، لیکن منگوائی کدے کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کو۔ منگوائی کدے کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کو۔ ایک گل تے دسو، جدوں اونا یزیداں لینا کتیاں میرے نبی دے پاک نواسیاں شہید کیتا، انہاں نو قرآن دی اس آیت یاد ہے سی کہ نہیں؟ یار نہیں بولے خدا کے واسطے۔ میں پہلے کیا کہ جو زندہ دل ہوندے سارے تے ہون پتہ نہیں کی ہو جاندہ۔ یہ قرآن کی آیت ان کو یاد تھی کہ نہیں؟ قرآن میرے نبی پہ اترا ہے، 10 ہجری تک قرآن اترتا رہا، 11 ہجری کو میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ آخری لمحات تک جتنا رب نے چاہا، جیسے جیسے چاہا، اللہ 23 سال میں اپنے محبوب پہ وہ قرآن بھیجتا رہا۔ ایک بات تو سناؤ، میرے نبی تو 11 ہجری میں تشریف لے گئے، اب جنگ کربلا کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں۔ کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد۔ جی ایک گل دے دسو، 50 سال انہاں قرآن نو ویکھیا سی کہ نہیں؟ پڑھیا سی کہ نہیں؟ انہاں ایتاں نو ویکھیا سی کہ نہیں؟ علماء بیٹھے نے انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے، پیچھے بھی جڑے بابے بیٹھے نے، خدا دی قسم قرآن مجید کے پورے کا نہیں، قرآن کی کسی ایک سورت کا نہیں، قرآن کی کسی ایک آیت کا نہیں، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا کافر
قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ بولو یار خدا کے واسطے، بلاندے کیوں جے بولنا ہی نہیں؟ میرے واسطے گل نہیں کرنی، نہ کسی پیر واسطے گل کرنی، نہ کسی مولوی واسطے گل کرنی، قرآن ہے اللہ دا اتارے مصطفیٰ تے، قرآن کا انکار کرنے والا کون ہے؟ بولے خدا کے واسطے ایک گل تے دسو، یزید نے قرآن دا انکار کیتا کہ نہیں؟ بولو جی تو انہوں پولیس پھاڑ کے لے جائے تو سب تو پہلے منو ہے تو میں ایس ایچ او صاحب نال لے کے آئے اور خدا دے بندے ہو قرآن دا انکار کیتا کہ نہ یزید نے؟ اس کتے نے یہ گل کہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین محمد مصطفیٰ کے بارے میں، اس نے کہا یہ تو لائب بنو ہاشم ہیں، یہ تو بنو ہاشم کا کھیل ہے، یہ قرآن کوئی نہیں ہے۔ میری گل سمجھ آئی؟ جو بندہ قرآن پہ ایمان نہ رکھے وہ کافر و مردود و بے ایمان ہے، اور اس کے ساتھی بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے چلتے ہیں سیدنا حسین کی عظمت کے بارے میں، سیدنا حسین کی عظمت کے بارے میں میرے نبی نے اپنی شہزادی کو کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی تو سیدۃ النساء العالمین ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آؤ چلتے ہیں سیدنا حسین کے بابا کی طرف، سیدنا حسین کے بابا کی طرف۔ میرے نبی فرمایا علی منی وانا من علی، میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حسین منی تے سنے ہیں جنا، یہ بھی سن لو، علی منی وانا من العلی۔ اگے چلنے ہیں، میرے نبی دے بڑے شہزادے سیدنا حسن مجتبی علیہ السلام نے میرے حضور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اور پھر دونوں شہزادوں کا جب ذکر آیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ میرے دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کے لیے خدا نے قرآن اتارا، جس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، جس کے بارے کوئی نبی نہیں آ سکتا، جس کے بارے کوئی بات شریعت نہیں آ سکتی، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی، یہ وہ نبی فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا حسین منی، حسین منی وانا من حسین۔ کسی نے منل کہا، کسی نے من کہا، برکہ دونوں طرف سے جائز ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ محترم بھائیوں، بات ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، تعریف کرنی ہے ہم نے، عظمت بیان کرنی ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں سارے علماء، ایک رات مجھے کوئی ضرورت تھی، کیا؟ مجھے کوئی حاجت تھی، تو میں آستانہ نور پہ مصطفیٰ جان رحمت کے در اقدس پہ گیا، میں نے عرض کی تو میرے حضور تشریف لائے۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے حضور کے جسم مبارک پہ چادر ایسے تھی، کیا تھی؟ بطن انور کے اوپر چادر ایسے تھی، ایسے نہ تھی، چادر ابری ہوئی تھی۔ کہتے جو میری حاجت تھی، جو میری حاجت تھی، میری ضرورت تھی، میں نے سرکار کو عرض کیا، میرے آقا نے میری ضرورت پوری فرمائی۔ کیا کیا؟ میرے نبی نے میری ضرورت پوری فرمائی۔ کہتے پھر میں نے عرض کیا، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ نہیں سکا، اس سے پہلے بھی تو زیارت کرتا ہوں، ساری زندگی آپ کے قدمین میں رہا ہوں، چونکہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے غلام ہیں اس گھرانے کے سارے کے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ان نیچرل ہے، انگلش میں کہتے ہیں ان نیچرل، نیچرل وہ ہے یہ جو جیسے پیٹ ہو، تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے چادر مبارک ہٹائی، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے چادر ہٹائی، جب چادر ہٹائی سجے پاسے امام حسن مجتبی، کھبے پاسے امام
حسین شہید کرب و بلا دونوں شہزادے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت اسامہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کو اٹھا کے پھر فرمایا اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں. کیا؟ اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ, تو بھی ان کو محبوب رکھ. اے مالک جو ان کو محبوب رکھے جو ان کو محبوب رکھے تو ان کو بھی محبوب رکھ. آپ کیوں بیٹھے ہو سب؟ کیونکہ آپ محبت حسین میں بیٹھے ہو, خدا کے محبوب بن کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. پھر دوسری حدیث میں ہے کہ میرے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر. اے اللہ جو ان سے پیار کرے, اے اللہ جو ان سے پیار کرے کل قیامت میں وہ میرے درجے پہ ہو. یہ غلط دسو, اپنے ایمان قرآن نہ دسو. تو انو ہے پینڈ دا چودھری صاحب جڑے ہونو کہنا میرے کول بہ جا کڈے خوش ہو دے. ایم این اے صاحب بلا لین یا اللہ کرے چیف منسٹر صاحب بلا لین یا تو انو چیف آف آرمی سٹاف صاحب بلا لین کڈے خوش ہو دے. تے جنہوں نبی فرمائے جنت میرے مقام پہ ہو. نہیں سمجھے, خدا کی قسم نہیں سمجھے. اپنی قسمتوں پہ ناز کرو کہ حسین کے غلام ہو. اپنی قسمت پہ ناز کرو. آؤ بتاتا ہوں میرے آقا حسین کا جب سر اقدس شہید کر دیا گیا, میری بات غور سے سنو. وہ یزید کتا, وہ خولی بن یزید حرامی جب میرے آقا حسین کے سر اقدس کو لے کے اپنے گھر پہنچا تو بڑی خوشی تھی اسے کہ میں نے شہزادہ جنت کا سر اقدس قلم کیا ہے, مجھے بہت انعام و کرام ملے گا. جب گھر گیا بات غور سے سنو تو اپنی بیوی کو کہنے لگا, پہلے تو اس نے جو رکھا سر اقدس کو جو تشریف فرما تھا وہ بہت بے ادبی کے ساتھ زمین پہ رکھ کے اوپر ایک ٹوکری دے دی. اس نے کہا کیا لایا ہے؟ کہتا میں دنیا کی ساری دولتیں لے کے آ گیا, دنیا کی ساری دولتیں لے کے آ گئے ہوں, اب ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی. اس نے کہا بتا تو صحیح کیا لے کے آیا ہے؟ کہا میں سر حسین علیہ السلام لے کے آیا ہوں. کیا؟ سر حسین. اس نے کہا تف کتے تجھ پہ, آج سے تو مجھ پہ حرام ہے, میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. وہ بی بی ساری رات سر اقدس کو لے کے بیٹھی رہی. وہ بی بی ساری رات سر اقدس کو لے کے بیٹھی رہی اور وہ بی بی فرماتی ہے کہ سر اقدس سے نور نکلتا اور آسمانوں تک جاتا. کیا ہوتا؟ سر اقدس سے نور نکلتا اور آسمانوں تک جاتا. محترم بھائی آگے چلتے ہیں. حضرت الشیخ حسن تیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشہد کے اندر جب امام علی مقام کا سر اقدس موجود تھا تو کہتے ہیں میں جاتا تو میں کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی. تو کہتے آگے سے مجھے جواب آتا وعلیکم السلام یا حسن. ان کا نام حسن تھا. کہتے ایک دن میں گیا, بات غور سے سنو یار عظمت بیان کرنی ہے. ایک دن میں گیا, میں نے سلام پیش کیا تو جواب موصول نور الابصار کا حوالہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. بعض بندے سوچتے ہیں ارے پیر کرو کاٹ کے لائے لے, میں بغیر دلیل دے گالی نہیں کی تھی. آپ فرما دے رہے جواب نہ آیا. میں دوسرے دن پھر گیا, سلام کیتا تو جواب آیا. ہن گل غور نہ سنو. اس حضرت شیخ حسن دی عاشق رسول بھی سی تے عاشق اہل بیت بھی سی تے عارف باللہ بھی سا. آپ نے عرض کی تھی اے آقا حسین کل بھی میں سلام پیش کیتا سی, کل بھی میں سلام پیش کیتا سی, تسی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. فرمایا کل میں اپنے نانے نال گلاں کر. اللہ اکبر.
کل میں اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا، اس لیے تیرے سلام کا جواب دینے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ زندگی رسول میں کبھی کوئی صحابی نماز پڑھا ہوتا، میرے حضور بلاتے تو وہ صحابی نماز کو توڑ دیتا، میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا۔ محترم بھائی بات غور سے سنو، جب سر اقدس کو لے کے جایا جا رہا تھا اس کتے کے پاس، وہ لوگ دربار کہتے ہیں، میں دربار، کتوں کے دربار نہیں ہوتے، دربار اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں۔ اس کتے کے پاس، یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک گرجا تھا، عیسائیوں کا ایک گرجا تھا۔ گرجے کے پادری نے دیکھا، اس کی تقریر سنورنی تھی نا، دیکھا، اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ یہ سر اتنے زیادہ تم نے نیزوں پہ اٹھا رکھے ہیں، یہ کن کے سر ہیں؟ ان میں سے کسی نے کہا یہ ہمارے نبی کے نواسوں کے سر ہیں۔ اس نے کہا تف تم لوگوں پہ، اپنے نبی کے نواسوں کے سروں کو اتنی بے دردی سے شہید کرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہ آیا، ان کو نیزوں پہ چڑھا کے پھر رہے ہو۔ ارے بے غیرت، مجھے بتاؤ، یہ شہزادہ جنت حضرت حسین کا سر مبارک میں آج رات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے کیا لوگے؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ کتنا؟ 10,000 درہم۔ اس نے اسی وقت 10,000 درہم دیا، سر اقدس کو لیا، آپ قریب آگئے، سر اقدس کو لیا، اس کو غسل دیا۔ کیا کیا؟ سر اقدس کو غسل دیا، پھر اپنے یہ گود میں رکھ لیا، ساری رات زیارت کرتا رہا، ساری رات زیارت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ محترم بھائی بات غور سے سن، وہ تھا تو عیسائی لیکن خدا نے قسمت جگا دی۔ اس وقت اس نے جتنا بھی وہ گرجے کا سامان تھا جو سب کو چھوڑا تو اہل بیت کا نوکر بن گیا۔ یہ ہے عظمت حسین جس کے سر کی یہ شان۔ ایک بات تو بتاؤ، آپ لوگوں نے دیکھا ہے جانور ذبح کرتے ہو، میں بندوں کی نہیں، جانور ذبح کرتے، جب جانور کو ذبح کر لیں پھر اس کے سر میں کبھی کوئی دھڑکن مرکن آئی؟ بولے جی خدا کے واسطے، سارے جدو تسی لا لیندے ہو، پہلے تو تسی ادھا رکھ دے ہو نا کہ پیٹ چاک کر لیے پھر، لیکن جدو پورا سر جیڑا ہوندا ہے وہ تسی کسی بھی جانور دا پرے کر لیندے ہو۔ بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، وہاں تشبیہ نہیں ہے۔ اب کسی انسان کو جب قتل کیا جاتا ہے، حضرت بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مقدمے دیکھے ہوں گے، جب کسی انسان کا سر اس کے تن سے جدا کیا جاتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنے قتل ہوئے ہیں دنیا میں؟ کتنے قتل ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی سر سے آواز آئی ہے؟ چونکہ جب رگیں کٹ گئی تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن خدا کی قسم سر حسین تو وہ ہے، نیزے پہ تشریف فرما ہے، نیزے پہ تشریف فرما ہے۔ تو ادھر سے کیا آواز آئی؟ ادھر سے میں ترنم نہ نہیں پڑھ سکتا چونکہ ایڈے بابے سامنے پڑھ کے مار کھانا نکل۔ ادھر سے آواز کیا آئی؟ سر حسین سے جو آواز آئی سنیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا کے سر اقدس سے آواز آئی۔ میرا قصہ تو ان سے بہت ہی جدا ہے، میرا قصہ تو اصحاب کہف و رقیم سے بہت ہی جدا ہے، چونکہ
مجھے قتل بھی کیا گیا، پھر مجھے نیزے پہ چڑھایا گیا، اور میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ محترم بھائی سیدنا ہمارے مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ایسے تو نہ کہہ دیا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، تیری نسل پاک میں، سب پڑھو پڑھو جی سارے علالوں سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم بھائی بات ہے، وہ نور والے تھے، وہ نور والے تھے، سر اقدس تن نازنین سے جدا تھا، سر اقدس تن نازنین سے جدا تھا، پھر بھی میرے آقا حسین کے سر انور سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی تھی، اور پھر جواب بھی دے رہے تھے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ امام علی مقام کی عظمت کیوں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین نے ثابت کر دیا کہ میرے نانا نے جو فرمایا تھا، میرے نانا نے جو فرمایا تھا وہ غلط نہ تھا، چونکہ اب زبان حسین کی ہے، فرمان رسول کا ہے، چونکہ ان کی زبان پہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی تھی۔ اگر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی میرا محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان پہ میرے نبی 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن رکھے، اور مولا کائنات 6 مرتبہ رکھے، 70 ہزار کے مجمع میں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، لیکن جو آواز پہلے کو سن رہی آخری تک وہی ہے۔ اگر میرے غوث کی کرامت یہ ہے تو حسین کی کرامت تو یہ ہے کہ کوئی اندھا بھی گیا تو وہ آنکھیں لے کے آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ پاک اس آستانے نو قائم و دائم رکھے۔ کچھ لوگ کہندے نے بابے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہندے نے بابے اگل بس ختم، بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک گل دسو، یہ گل قرآن کہے بابے کچھ کر دے نے، علامہ صاحب یہ قرآن کہے بابے کچھ کر دے نے پھر منو گے؟ سورہ نمل پڑھ لو، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اسی ایک ولی دے قدمہ بیٹھے ہیں، اس لیے آخری گل بھی ولی تے ختم کر کے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے، چونکہ آپ جنوں کے بادشاہ تھے، انسانوں کے بادشاہ تھے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر فرمایا تھا، فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اس کی آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں سر، جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے، جو اس وقت کا بڑا عفریت تھا، عفریت جو سب سے بڑا جن تھا، اس نے کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی جب تک آپ تشریف فرما ہے، آپ کا دربار ہے، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کو پتا تھا میرا ولی ادھر بیٹھا ہے۔ اور بڑے شریف والے ہو، خدا کے واسطے میں بات پہلے بھی کہی تھے، ہوں بھی مسجد چاہاں اللہ دی قسم تسی خوش نصیب ہو، ایڈا وڈا ولی تو آڑے کو اللہ اکبر۔ اسے مسجد دے، اسے محفل دے اندر حضرت آصف بن برخیہ جڑے حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی سن، لیکن صاحب علم، صاحب فضل اور اللہ دے ولی سن۔ ولی ہندہ ہی ہوا جڑا قرآن دا مفسر ہوئے، ولی ہندہ ہی ہوا جڑا شیخ الحدیث ہوئے و تفسیر ہوئے۔ محترم بھائی حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، اے اللہ دے نبی میں لے کے آؤں گا کی پوچھیا کنی دیر؟ فرمایا تسی آنکھ بند کرو، یار سنو اللہ دے واسطے، آنکھ بند کرو تے کھولو۔ اے نہیں کیا تسی کھولو گے تے پیا ہوئے گا، کیا تسی آنکھ بند کرو تے کھولو، تے جدو کھولی تے تخت اگے سے
تے جڑے بغیرت کہندے بابے کچھ نہیں کر سکتے وہ قرآن دے منکر نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی ہدایت دے کہ سانو دین اسلام دی خدمت دی توفیق دیوے تے پھر آخری گل ہے خدا دی قسمیں یاد رکھو میں قبراں دا پجاری بنانے والا بندہ نہیں میری گل یاد رکھو کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں بعض دفعہ میں دیکھے قبراں تے بیبیاں جاندیاں جفیاں پائی ہوندی جویں ابے نوں جفی پائی خدا دا واسطہ حرام ہے قرآن نے جو سان دسیا رسول نے جو دسیا اسی تے عمل کرنا ہے تعظیماً جاؤ تے اللہ کو فریاد کرو پہلے انہوں نے سلام کرو صاحب مزار نو پھر کہو تو اللہ دا ولی ہے میرے لیے دعا تے کر وہ قبر میں ہاتھ اٹھائیں گے تو تیرا کام بن جائے گا لیکن سجدہ بولے جی سجدہ قبر نو جتھے مارنے اس واسطے قبر تے چلنا قبراں تے ترنا حرام ہے بھائی جی کیوں چک گئے ہو قبراں دے اتے پیر رکھ کے چلنا بھی حرام ہے ہم بڑی بے حرمتی کرتے ہیں قبرستان میں جب قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچ جاؤ جاہل پیر اللہ کسے دے نصیب نہ کرے جاہل ملا اللہ کسے پنڈ دے نصیب نہ کرے میری گل سمجھ گئے ہو یہ جاہل پیر نے جنہاں نوں دین دی الف نہیں ہوندی اس واسطے انہاں تو بچ جاؤ اللہ تعالیٰ تانوں سچیاں دا ساتھ دیوے تے جدا ذاکر زندہ بول یار مولوی راشد صاحب او میرے مریدہ بول خلیفہ جدا ذاکر زندہ او دا مذکور زندہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لو جی